اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر جو ایس ایم ایس پر جو احادیث یا مسائل فقہ ہمیں ریسیو ہوتے ہیں، کیا ہم انہیں دوسروں کو فارورڈ کر سکتے ہیں؟ ایک یہ مسئلہ ہوتا. تو اگر آپ کو اطمینان ہے کہ یہ بالکل صحیح مسئلے ہیں یا سورس اس کی ایسی ہے کہ وہ بالکل آپ کو اطمینان ہے تو آپ اس کو فارورڈ کر سکتے ہیں. اب میں بہت سارے دیکھتا ہوں کہ جو ہمیں موبائل فون پہ جو ریسیو ہوتے ہیں لوگوں کے، کچھ ایسی احادیث کے جو کہ اب کم سے کم میرے جیسے ایک حدیث بہت آج کل انٹرنیٹ پہ بھی ہے اور موبائل فون پہ بھی بھیجی جاتی ہے، اور وہ منسوب ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی بچیوں کو بچپن ہی سے پردے کا عادی بناؤ تاکہ بڑے ہو کر ان کو بے پردہ چہروں سے نفرت ہو جائے. یہ کسی جگہ یعنی اگر کوئی ہو تو مجھے کہیں سے لا کر پیش کرے کہ یہ کس جگہ پر یہ والی روایت جو ہے وہ موجود ہے. تلاش بسیار کے باوجود بھی جس حد تک ہم کر سکتے تھے لیکن ہمیں اس قسم کوئی روایت جو ہے وہ نہیں ملی. تو اس طرح سے جو لوگ مختلف چیزیں جو ہیں پھیلاتے چلے جاتے ہیں. بعض اوقات ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مغربی جو مفکرین ہیں ان کے اقوال کو ائمہ کے اقوال بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. بعض اوقات ہمارے نوجوان کسی بھی عالم کی تقریر میں کوئی چیز سنی، اب عالم نے کوئی مثلا امام کی حدیث بیان کی، اس کے بعد اس نے اپنا جملہ کوئی ساتھ میں لگا دیا اور انہوں نے پوری حدیث امام کی بنا کر اس عالم کے قول کے ساتھ وہ ہر ایک کو پورے زمانے میں بھجوانی شروع کر دی. بعض اوقات ادیبوں اور شاعروں کی باتوں کو ائمہ سے منسوب کر کے لوگ اس کو میسج بنا کر لوگوں میں چلاتے ہیں. اور سوچ لیجئے کہ بہرحال حالت روزہ کے اندر جب کہ آپ کو اطمینان بھی نہیں ہے، یقین بھی نہیں ہے، بس کسی نے کہا امام کا نام ساتھ میں لکھا ہوا ہے، اور میں نے تو ذاتی طور پر بھی تحقیق کی، جو حوالے بھی اگر لکھے آپ کہیں گے بھائی حوالہ بھی ساتھ تھا، تو یقین کیجئے کہ 80-90% وہ حوالے بھی غلط تھے. تو بہرحال یہ اس انداز سے اس کو پروپوگیٹ کرنا بغیر سوچے سمجھے، ہر چیز میں انسان کتنی تحقیق کرتا ہے، معمولی باتوں کے اندر کون سے اسکول میں اپنے بچے کو داخل کراؤں، کس جگہ پہ جو ہے جانا بہتر ہے، کون سا اسکول بہتر ہے، کون سا ٹیوشن سینٹر بہتر ہے، کون سا ٹیچر بہتر ہے، کتنی مغز ماری جو ہے والدین کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس سلسلے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے، بس لا ابالی کے ساتھ جو چیز ریسیو ہوئی اور آگے بڑھا دی. یہ حرام بھی ہو جائے گا اس انداز سے کرنا. اگر سورس قابل اطمینان ہے تو آپ فارورڈ کر سکتے ہیں اس کو، یعنی آپ کو یقین اور اطمینان ہے کہ چیز صحیح ہے، لیکن حالت شک میں مشورہ یہ ہے کہ اس چیز کو فارورڈ نہ کریں.